باب وولمر ایک آدمی تھا، باب وولمر. اب اس نے انضمام نے ابھی بات کی، پہلے نہیں کی تھی. باب وولمر اب کہاں کا آدمی تھا، وہ کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، اور پاکستان آج مجھے ایک دم یاد آ گیا اس کی آپ کو کہانی سناتا ہوں اس کی. یہ 2005 کی بات ہے. 2004 میں یہ میرا خیال انضمام کپتان بنا تھا. یہ جو آپ کرکٹ ٹیم میں دیکھ رہے ہیں، کرکٹ ٹیم میں جو دیکھ رہے ہیں نمازیں، اور کس طرح دنیا میں شور مچ گیا کرکٹ میں نمازیں، اس سب کا کریڈٹ انضمام الحق کو جاتا ہے. انضمام الحق جب کپتان بنا تھا اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نمازوں کا. ندیم صاحب اس بات کے گواہ ہے. وہاں وہ تو ماحول ہی اور تھے، کرکٹ کے ماحول ہی اور تھے. انضمام کپتان بنا، میرے ہتھے وہ چڑھ گیا، میرا دوست بن گیا. میں اب اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، مجھے ساتھ رکھا. اب میں اس وقت پی سی بی میں اتنے حالات بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مولوی کو نیڑے نہیں جانے دیتے نا. اس وقت کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں پی سی بی میں ساتھ تھا. انضمام جہاں جاتا تھا، ٹیم جہاں جاتی تھی، میں ساتھ تھا. اور میں نے اس وقت انضمام نیا تھا، تو انضمام کو 2003 کا آپ کو ورلڈ کپ اگر یاد ہو تو 2003 میں انضمام الحق نے 6 میچوں میں کچھ 19-20 سکور کیا تھا. تو جب یہ ٹیم واپس آئی تھی نا پاکستان، تو ایئرپورٹ سے میں انضمام کو لینے گیا تھا. وہ تصویر اخباروں میں مین پیج پہ لگی تھی کہ میں نے انضمام کا بازو پکڑا ہوا ہے اور بازو پکڑ کے بھاگ رہا ہوں. لوگ مارنے کو تیار تھے اس کو کہ اتنا برا کھیل کے آئے تھے، آئرلینڈ سے ہی ہار گئے تھے. تو خیر وہ جب آیا انضمام تو اس کو ٹیم سے نکال دیا انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ ہم گاڑی میں جب ایمان انضمام کو گاڑی میں بٹھایا نا، تو گاڑی کے پیچھے پیچھے جو صحافی بھاگتے ہیں وہ بھاگ رہے پیچھے، وہ کہنے لگے انضمام بھائی ایک بات بتا دیں، اگر آپ کو کپتان بنایا جائے تو کپتان بنیں گے؟ تو انضمام نے تھوڑا شیشہ نیچے کہا، انہوں نے کہا میں نے کھڈانا نہیں، اسی کپتان بنانے کی گل کر رہا. وہی ہوا، انضمام کو نکال دیا. انضمام کو ٹیم سے نکال دیا. تو میں انضمام کو لے کے 10 دن جماعت میں چلا گیا. میں نے کہا تو ٹیم تو نکل ہی گئے ہیں، چلا 10 دن جماعت میں لگا کے آئے. سیالکوٹ لے کے 10 دن لگوائے. تو اس سے اس کا ذہن بن گیا کہ یہی دین کا کام کرنا ہے. تو اللہ نے اس کو پھر کپتان بنا دیا. جب کپتان بنایا تو اس نے مجھے ساتھ رکھا، اور ہم لوگوں نے مل کے، انضمام نے اور میں نے مل کے ٹیم کے اندر دین کا کام شروع کر دیا. لڑکے سارے نمازی بن گئے، 5 وقت کی نماز شروع ہوگی، اذانیں شروع ہو گئی، یہ سارا سسٹم چل گیا. اسی دور میں یوسف بھی مسلمان ہوا. تو خیر باب وولمر تھا اس وقت کا کپتان اور کوچ. باب وولمر مجھے کہا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے ٹیم کے ساتھ؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کتنے ملکوں کی میں نے کوچنگ کی ہے، مگر اتنی ڈسپلن ٹیم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ لڑکی اتنے ڈسپلن کیسے ہو گئی؟ کوئی لیٹ نہیں ہوتا، رات کو کوئی نائٹ آؤٹ نہیں کرتا، سارے کمروں میں ہوتے ہیں، صبح فجر کی نماز پہ آتے ہیں، تمہارے 5. یہ کیا کمال کر دیا. وہ اس سے اتنا متاثر ہو گیا تھا اس بات سے کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی باتیں سننا شروع کر دی تھی اس نے کہ اچھا اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہوتا ہے، سوال کرتا تھا. ہم اس پہ یہ محنت نہیں کرتے کہ تو مسلمان، بس وہ دکھاتے تھے. میں تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف مسلمان بن کے غیر مسلموں کو دکھا دیتے تو خدا کی قسم دنیا میں ایک بھی غیر مسلمان رہ جاتا. اس نے تھوڑا سا مسلمان کے نزدیک سے نمازیں دیکھی، اس نے نمازیں دیکھ کے وہ اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ قریب تھا کہ ویسٹ انڈیز سے آ کے کلمہ پڑھ لے. ویسٹ انڈیز میں اس کی انتقال ہو گیا. تو وہاں اس نے پھر مجھے انضمام نے، مشتاق نے بتایا کہ وہاں اس نے ایک دن کہا، موت سے 2-3 دن پہلے اس نے کہا کہ یار یہ جب تم کسی کو مسلمان کرتے تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کچھ نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا اچھا کیا ہے وہ کلمہ؟ تو مشتاق نے کلمہ پڑھا. اس نے کہا نہیں، آہستہ آہستہ پڑھ کے، آہستہ آہستہ پڑھو، میں تمہارے پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں. اس نے آہستہ آہستہ پڑھا، اس نے اس کے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لیا. کل مجھے انضمام کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی پتہ نہیں اب وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ تو علماء بتائیں گے. میں نے کہا علماء تو جب بتائیں گے تب بتائیں گے،
خدا کے بندے، اللہ کے نبی اس وقت بتا گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جب لوگ جہنم میں ہوں گے تو اللہ اپنے فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ آج جا کے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. ایک دفعہ. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سے پڑھا تھا کہ کہاں سے پڑھا. اللہ جانے ہو دل سے پڑھا کس نے، اللہ جانتا ہے، تم کیا جانتے ہو. اس نے کلمہ تمہارے سامنے پڑھا تھا، تم دونوں اس بات کے گواہ ہو. اس نے کلمہ پڑھا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ میں پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھاؤ مجھے. پڑھ تو مسلمان تھا وہ. اور وہ تو خوش نصیب آدمی تھا، وہ تو گڈ لک آدمی تھا. کہاں سے چل کے آیا تھا؟ موت سے 2 دن پہلے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ گیا. اس کے ذمہ تو وہ چیز ہی نہیں تھی، وہ تو پاک صاف مر گیا. ابھی تو یہ کام، کیونکہ جو کلمہ جب پڑھتا ہے انسان تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کلمہ تو ایسی بم چیز ہے نا. خود سوچو کلمہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو کیا چیز ہوگی کلمہ. الحمدللہ باب وولمر مسلمان مرا ہے. الحمدللہ میرے دل کا یقین ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا اس وقت. وہ کنٹینیوشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انضمام سے جو شروع کرایا تھا، نمازیں اور جماعتیں آج تک چل رہی ہیں. اور اس وقت میں ٹیم میں جو ہو رہا تھا، اب یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جیت بھی سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو سیمی فائنل میں ہروا دیا. اللہ ہی جانتے کیا. ورنہ اس وقت جو لڑکے کام جو رضوان جو کام کر گیا ہے، جو رضوان نے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ دی ہیں، یہ میرے جیسے لاکھ مولوی جو ہیں نا، میرے جیسے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے جو اکیلا رضوان کر گیا. اس سے اللہ نے کرا لیا. پوری دنیا میں اس کی نماز ہٹ ہو گئی. 3 فرض پڑے مغرب کے. ایک نماز نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں سوچ رہا تھا، سوچنے پڑ گیا، میں کہ اللہ کے جتا ہی دیتا چل کیا تھا. لیکن پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن میں نے لڑکوں کو میسج کیا، بابر اعظم کو اور رضوان کو میں نے کہا کہ میں کہا یہ دنیا ہے، یہاں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. یہ آخرت، یہ کوئی جنت نہیں ہے جہاں پہ ہر خواہش پوری ہوگی. جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ریس میں حصہ لیا تھا تو حضور ہار گئے تھے، اللہ کے رسول ہار گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے، ورنہ حضور کو کون ہرا سکتا تھا. یہ ہمیں بتانے کے لیے کل تم اگر ہار جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ جی یار پتہ نہیں ایسے مسلمان ہو کے بھی ہار گئے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں. لیکن کام کتنا کر گئے آپ دیکھیں.